دیکھیں احکام القرآن جس میں وہ حوالہ ہے اس کے والا نجس والا وہ جساس کی ہے. ہاں اچھا ہاں وہ تو ہے مگر جساس کی ہے. اور بھی ہیں نا احکام القرآن اس نام سے اور بھی ہیں دوسرے مصنفین کی مگر فقہ میں یہ بڑی معتبر مانی جاتی ہے. 28ویں آیت سے شروع کرنا ترجمہ اور باقی تلاوت صرف 2 اور آیتوں کی ہے. باقی کہیں سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين
یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس، یقیناً مشرک ہی ہیں جو نجس ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، پس مسجد حرام میں اس سال کے بعد مسجد حرام کے وہ قریب بھی نہ پھٹکیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں غربت کا خوف ہو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو ضرور تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مغنی بنا دے گا، یعنی مالدار کر دے گا، تمہارے اموال میں وسعت عطا فرمائے گا، ان شاء اگر وہ چاہے۔ ان اللہ علیم حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ وہاں صوفہ کا میں نے ضرور کیا تھا، یہ بھی بنتا ہے، مگر جب ان آیا ہے آگے تو غالباً یہ بہتر ہوگا کہ ان قریب کا ترجمہ کیا جائے۔ ان قریب یا بعید نہیں کہ خدا تمہیں امیر کر دے اپنے فضل سے، ان شاء اگر وہ چاہے۔ ان اللہ علیم حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ یہاں جو پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، جس کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس میں یہ بحث اٹھتی ہے کہ کیا مشرکوں کو نجس ہونے کی وجہ سے مسجد حرام میں یا اس کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت بدنی طور پر ہے یا کسی اور معنوں میں ہے؟ کس لحاظ سے یہ مناہی جو ہے کس لحاظ سے ہے؟ اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ کا موقف بعض دوسرے فقہا کے موقف سے مختلف ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہاں ان کی وہ رسوم مراد ہیں جنہیں لے کر وہ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، اور وہ رسوم نجس تھیں، یعنی مشرکانہ تھیں، اور اگر اس حالت میں ان کو خانہ کعبہ کے طواف سے روکا جائے، اس لیے صرف خانہ کعبہ میں داخلے کی بحث نہیں ہے، اس کے طواف کا ذکر ہے، قریب نہ آئیں، اور مراد یہ ہے کہ اپنے رسوم کے ساتھ اب اس بیت کا طواف انہوں نے نہیں کرنا، کیونکہ وہ بعض بہت بیہودہ رسوم تھیں، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ بالکل ننگے ہو کر وہ طواف کیا کرتے تھے، اور بھی بہت سے گانے بجانے اور لغو باتوں کی عادات تھیں ان کو، جن کی وجہ سے حرمت کعبہ کے حفاظت کی خاطر یہ حکم دیا گیا۔ اور ان خفتم عیلتاً بتاتا ہے کہ یہاں ان کے مسلمانوں کے مالی مفاد پر بد اثر پڑنا تھا اس حکم کا، اور صرف آنے سے تو بد اثر نہیں پڑ سکتا، باقاعدہ اپنے رسم و رواج کے ساتھ وہاں طواف کرنے کے نتیجے میں ان کے ساتھ مالی منفعتیں بھی ہوتی تھیں آنے والوں کے ساتھ۔ تو حج پر آنا یا عمرے پر اس طرح آنا کہ وہ اپنے مشرکانہ رسوم کے ساتھ آئیں، یہ مناہی فرمائی گئی ہے، اس سے مالی نقصان پہنچنا تھا، اور مالی نقصان پہنچنے کا ایک اور بھی معنی ہے کہ ابھی وہ کثرت سے موجود تھے، اگر ان کا قتل عام ہو جانا تھا اس کے فتح مکہ کے فوراً بعد، اور یا انہوں نے مسلمان ہو جانا تھا یا مر جانا تھا، تو انہوں نے پاس کیسے پھٹکنا تھا، اور ان سے مالی منفعتیں کیسے وابستہ ہو سکتی تھیں؟ اس معنی میں بعض لوگوں کو نظر ہے، اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، مراد یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد و پیش اس کے قرب میں حرم کی سرزمین میں مشرکین کو کسی پہلو سے بھی اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے مقابل پر یہ حدیث ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں،
احکام القرآن سے لی گئی ہے۔ اس کا حوالہ میں نے کہا مزید تحقیق کریں اور نکالیں، وہ پھر بعد میں آپ کو دکھا دیا جائے گا۔ احکام القرآن جلد 3 صفحہ 109 پر یہ درج ہے۔ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے کہ طائف سے بنو ثقیف کا ایک وفد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے، مجھے ویسے بھی الگ بھی یاد تھی، میں نے حوالے کے لیے تلاش کہا ہوا ہے کہ اس کا تلاش کریں۔ میرا خیال ہے اس واقعہ میں اختلاف نہیں ہے، مورخین اس کو تسلیم کرتے ہیں، مگر مزید تحقیق کر کے پھر آئندہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے کہ طائف سے بنو ثقیف کا ایک وفد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ان کے لیے مسجد میں خیمے نصب کرائے اور وہاں ان کو ٹھہرایا۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ پلید مشرک قوم ہے، مسجد میں ان کا ٹھہرانا مناسب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دے رہے ہیں کیا مناسب ہے کیا مناسب نہیں۔ آپ نے فرمایا ارشاد الہی، جس کا مطلب ہے یہ آیت پہلے نازل ہو چکی تھی۔ ارشاد الہی انما المشرکون نجس میں دل کی طرف اشارہ ہے، جسموں کی ظاہری گندگی مراد نہیں، اور نہ کوئی انسان ان معنوں میں پلید ہے۔ کوئی انسان بھی ان معنوں میں پلید نہیں ہے، کیونکہ سب انسان پاک ہیں اور وہ ہر مقدس سے مقدس جگہ میں بلا روک ٹوک جا سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم حدیث ہے جو اس کی تشریح میں ہے، اس لیے اس کی مزید چھان بین ضروری ہے۔ ساتھ وہ دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا، مولوی صاحب کی تفسیر والا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اس کے بعد ان کو تھوڑی سی مہلت دو اور پھر سب کا قتل عام کر دو۔ اب یہ مہمان بن کے ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں، اور ان کی عزت افزائی اس حد تک کہ مسجد کے صحن میں ان کے خیمے لگائے جا رہے ہیں۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان لوگوں سے قتال کرو، جنگ کرو جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہیں لاتے۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور ان چیزوں کو حرام قرار نہیں دیتے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، ولا یدینون دین الحق، اور سچے دین کی راہ اختیار نہیں کرتے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، یعنی ان لوگوں میں سے یہ لوگ، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور وہ زیر نگین ہوں۔ صاغرون سے مراد ذلیل اور رسوا ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے سامنے بے حیثیت ہو جائیں اور تمہارے زیر نگین ہو جائیں۔ یہ جو حکم ہے یہ اہل کتاب سے متعلق ہے، اس لیے مشرکوں والی جو بحث ہے وہ الگ ہے، یہ بالکل الگ بحث ہے۔ اور جہاں تک اہل کتاب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس میں بھی ان مولویوں کا موقف تو بہرحال اس سے بالکل غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ اس میں کہیں شرط یہ نہیں ہے کہ جب تک اے رسول تو زندہ رہے اہل کتاب سے لڑتا رہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا یہ مطلب سمجھا اور اس کے بعد اہل کتاب سے لڑائی شروع کر دی۔ اہل کتاب اس کے بعد بھی رہے، اور جن سے لڑائی ہوئی ہمیشہ اس لڑائی کی کوئی وجہ، کوئی جواز ان دشمنوں کی طرف سے پہلے ہاتھ میں آیا، تب لڑائی ہوئی ہے۔ اس آیت کے حوالے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب پر کوئی چڑھائی نہیں کی، اور آپ کی زندگی میں تو اہل کتاب سے دنیا بھری ہوئی تھی۔ اب مولوی یہ جو کہتے ہیں کہ زندگی تک تھا، بعد میں اب یہ حکم عام نہیں رہا، اگر یہ مطلب لینا ہے تو پھر اسی وقت اس آیت کے ساتھ ہی رومن حکومت پر کم سے کم چڑھائی ہو جانی چاہیے تھی اور تمام اہل کتاب کا قلع قمع کیا جاتا، مگر ایسی کوئی چیز ہمیں کہیں اشارتاً بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اس لیے مراد وہی ہے جو پہلے گزر چکی ہے،
جو بات پہلے گزر چکی ہے کہ جن لوگوں نے پہل کر لی ہے وہ خواہ مشرک ہوں خواہ اہل کتاب ہوں، اب تمہارا حق ہے کہ تم ان سے لڑو یہاں تک کہ لڑائی کسی کروٹ بیٹھے اور کوئی قطعی فیصلہ ہو جائے۔ بس لازماً یہ اس حکم کے تابع ہے، ورنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرا عمل دکھا کر ہم پر ثابت کرتے کہ اس کا اس مشروط حکم سے تعلق نہیں ہے بلکہ حکم عام ہے۔ وقالت الیہود عزیز ابن اللہ، اور یہود نے کہا عزیر، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ محض ان کے منہوں کی بات ہے۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ نقالی کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا تھا۔ قاتلہم اللہ، اللہ کی لعنت ہو ان پر، اللہ انہیں برباد کر دے۔ انا یوفکون، یہ کہاں الٹے پھرائے جاتے ہیں۔ اس میں عزیر کا جو لفظ ہے یہ دیکھنے والا ہے اس پہلو سے کہ بعض یہود یہ انکار کرتے ہیں، بعض مستشرقین نے اس آیت پر یہ اعتراض کیا ہے کہ یہود نے تو کبھی عزیر کو خدا کا بیٹا قرار نہیں دیا، بلکہ مسیح کو مسیحیوں نے، جو کرسچنز ہیں انہوں نے خدا کا بیٹا قرار دیا۔ قرآن کریم نے یہ الزام درست نہیں لگایا۔ اس سلسلے میں مجھے یاد ہے جب ہم جامعہ میں پڑھتے تھے تو معین تحقیق ایک ہمارے سامنے رکھی گئی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ عربوں میں جو قبائل موجود تھے یہود کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان میں عزیر کو خدا کا بیٹا کہنے والے موجود تھے۔ ایک ریسرچ کمیٹی کے سپر بھی میں نے ایک دفعہ کیا تھا۔ کیوں جی فوزیہ، پتہ لگا تھا تم نہیں تھی اس میں؟ یہ لڑکوں کی کمیٹی کے سپر کیا ہوگا، آپ دوبارہ پتہ کرائیں۔ اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے کہ یہود قبائل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک اور بعد تک شرک کے کیا کیا تصورات موجود رہے ہیں۔ پوری تحقیق، ہر قسم کے شرک جو ان میں ہوتے، ایک طرف سختی سے خدا تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل تھے، دوسری طرف ان کے مزاجوں میں شرک داخل تھا اور طرح طرح سے شرک کے بہانے ڈھونڈا کرتے تھے۔ قرآن کریم اس کے حوالوں سے بھرا پڑا ہے۔ مگر مسیح کے آنے کے بعد یہ جو بات ہے یہ دیکھنے والی ہے کہ کیا قرآن کریم مسیح کے آنے کے بعد ان کا حوالہ دے رہا ہے یا ماضی میں کسی دور میں انہوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا کہا ہو، اس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ اس لیے قطعی طور پر اس آیت سے یہ ثابت تو بہرحال نہیں ہوتا کہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اب بھی یہ کر رہے ہیں۔ کہا تھا، انہوں نے بنا لیا تھا، اور جہاں تک عیسائیوں کا تعلق ہے ان میں سے بھی سب نہیں مانتے تھے۔ مواحد فرقے خود عرب میں موجود تھے اور وہ ایمان بھی لے آئے، اب تک ہیں۔ بس اس پہلو سے اس کا یہ معنی بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ میرے نزدیک درست نہیں کہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہو کہ اب تک تمام کے تمام عیسائی یا تمام کے تمام یہودی یہ عقیدے رکھتے ہیں۔ ان میں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ان کا ذکر ہے ماضی میں، تاریخ میں، کبھی یہ خرابی کبھی وہ خرابی۔ اور جہاں تک ابن اللہ کا تعلق ہے، یہ مرکزی پیغام دیا جا رہا ہے کہ عیسائیوں ہی نے نہیں، یہود نے بھی خدا کا بیٹا بنایا تھا، اور دونوں نے پرانی قوموں کی نقل اتاری ہے۔ چنانچہ یہ تو قطعی طور پر ثابت ہے کہ اس سے پہلے گریک میتھولوجی میں بھی اور لیٹن امریکہ جس کو کیا کہتے ہیں لاطینی لوگوں کی رومن میتھولوجی میں بھی یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے خدا کا بیٹا بھی بنایا ہوا تھا، اور تثلیث کا تصور بھی ملتا ہے۔ تو ان دونوں باتوں کے شواہد تاریخی طور پر موجود ہیں۔
اب بیچ کے حال میں دیکھنا ہے کہ یہود نے کس کو خدا کا بیٹا قرار دیا تھا۔ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے پکڑ رکھا ہے یا بنا لیا ہے احبارہم اپنے علماء کو، و رہبانہم اور اپنے رہبانی لوگوں کو جو رہبانیت اختیار کرتے ہیں اور علیحدہ ہو کر مختلف جگہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، وہ رہبان ہیں۔ ارباب من دون اللہ، اللہ کے سوا اس کا شریک، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی خصوصیت سے، وما امروا، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا الا لیعبدوا الہ واحدا، کہ وہ سوائے اس کے کہ وہ الہ واحد کی عبادت کریں، ایک خدا کی عبادت کریں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے اس سے جو وہ شرک ٹھہراتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اپنے منہ کی پھونکوں سے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ تعالیٰ سوائے اس کے کوئی بات پسند نہیں کرتا کہ أَن يُتِمَّ نُورَهُ، کہ اپنے نور کو بہرحال تمام کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ کافر کیسا ہی برا کیوں نہ منائیں، خدا نے تو بہرحال اپنے نور کو تمام کرنا ہے۔ یہاں تمام کا معنی شریعت کی تکمیل کے کا معنی نہیں ہے، کیونکہ شریعت کی تکمیل تو ہو چکی تھی اور اس کے لیے لفظ کمال آتا ہے، تمام نہیں آتا، کیونکہ تمام کا لفظ تمام انبیاء کی نبوت کے اوپر لیے اتمام نبوت کا لفظ آیا ہوا ہے، اس لیے دین کے کامل ہونے کا وہ مضمون جو اسلام سے تعلق رکھتا ہے اس کا لفظ تمام سے تعلق نہیں ہے۔ پس تمام کر دے نور کو، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی اگلی آیت میں واضح ہو رہا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یعنی یہ نور چونکہ کل عالم کے لیے بنایا گیا ہے، جب تک یہ کل عالم میں پھیل نہ جائے اس وقت تک اپنے اعلیٰ مقصد کو نہیں پہنچے گا، اور چونکہ مقصد یہ ہے کہ تمام عالم اس سے منور کیا جائے، اس لیے تمام کا معنی ہے جب تک اس نور کو وہاں تک پھیلانا دیا جائے جہاں تک پھیلانا اس کے مقدر میں داخل ہے، اس وقت تک کوئی دنیا کی کوشش اس کو بجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وہی خدا ہے، هو الذی، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے۔ یہاں کوئی زمین کا غلبہ مراد نہیں، کوئی ٹیریٹوریل فتح مراد نہیں ہے، ادیان کی فتح مراد ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ مشرک اسے ناپسند ہی کریں۔ اب پہلی دفعہ یتیمہ نورہ میں اللہ تعالیٰ نے کرہ الکافرون فرمایا تھا، اور دوسری جگہ مشرکون فرمایا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ فرق کیوں کیا گیا ہے؟ یاب اللہ الا یتیمہ نورہ، اللہ پسند نہیں کرتا مگر یہ بات کہ اپنے نور کو تمام کر دے، ولو کرہ الکافرون، کافر کیسا ہی برا منائیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، مشرک کیسا ہی برا منائیں۔ کیوں جی؟ ان دونوں آیتوں کے جو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان دونوں آیتوں میں اتفاقاً یوں ہی کافر اور مشرک کا لفظ بولا گیا ہے یا کوئی خاص حکمت ہے؟
ہے اندازہ؟ کیوں محمد صاحب کوئی اور بتائیں؟ کافرون میں ایسے انکاری بھی ہیں جو مشرک نہیں ہیں، جیسے حضور نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ یہود میں بعض ایسے لوگ تھے جو مشرک تو نہیں تھے، وحدانیت کے قائل تھے. نہیں، مگر یہ الٹ بات ہے. قرآن کریم نے جو آخری چیلنج دیا ہے مشرکین، جس میں کثرت سے شامل تھے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، تو کہہ دے کہ اے کافرو، میں ہرگز اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. وہ مشرک مراد ہیں. تو کافر میں بھی، لفظ کافر میں مشرک داخل ہیں، اور وہ تمام مشرکین کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، خصوصیت سے ان کو اور بعد میں آنے والوں کو بھی لفظ کافر کے تابع یاد فرمایا گیا، اور ساتھ ہی ان کے شرک پر گواہی دے دی یہ کہہ کر لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. تو کفر کا لفظ تو عام ہے، اور کافر کے اندر مشرک اور ہر قسم کا دوسرا منکر داخل ہوتا ہے. بعد کے زمانے میں مشرک اس لیے کہ بظاہر شرک کم ہو چکا ہوگا اور مشرک مذاہب کی تعداد بہت کم ہو جائے گی، ان کی آبادی بھی سکڑ گئی ہوگی، لیکن عملاً شرک پھیل چکا ہوگا. وہ ساری عیسائی دنیا عملاً مشرک ہو چکی ہوگی. اسلاموں میں بھی، اس مسلمانوں میں بھی قبر پرستیاں اور ایسی مشرکانہ رسوم عام ہو جائیں گی کہ بالعموم دنیا مشرک ہوگی، یا دنیا پرست اتنی ہو چکی ہوگی کہ خدا کے مقابل پر دنیا کی عبادت کرے گی، اپنے منافع کی خاطر دین کی پرواہ نہیں کرے گی، حکومتوں کی غلامیاں کرے گی. مسلمان حکومتیں ہوں گی، جیسا کہ انہوں نے پیر پگاڑا صاحب نے فرمایا کہ سجدہ کرتے ہیں، مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں اور سجدہ مغرب نہ کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں اور سجدہ مغرب کو کرتے ہیں. بڑی دلچسپ بات ہے. پاکستان میں جب کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں تو مغرب کی طرف ہی منہ ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کعبے کی طرف منہ کر کے یہ سجدہ مغرب کو کرتے ہیں. اور یہی واقعتاً صورتحال ہو چکی ہے کہ بدنصیبی سے مسلمان ممالک بڑی بڑی غیر مسلم طاقتوں میں کے سامنے سرنگوں ہو چکے ہیں، یعنی دنیا کو دین پر غالب کر کے یہ شرک جو مزاجی شرک ہے اس کے مرتکب ہو چکے ہیں. تو پہلا کفر تو سب پر عام ہے، اور جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی دوسری سورت سے حوالے سے کہا ہے، اس میں تمام کافر، مشرک، اہل کتاب، ہر قسم کے کافر شامل ہیں. دوسری دفعہ یہ توجہ دلائی ہے کہ آخر پر جب یہ غلبہ ہونا ہے تو عملاً لڑائی جو ہے وہ شرک سے ہوگی، کیونکہ جب دنیا خدا کی اہمیت نہیں سمجھے گی اور دنیا کو دین پر مقدم کر چکی ہوگی، اور جو مواحد بھی دکھائی دے رہے ہوں گے وہ بھی مشرک ہوں گے، اس وقت یہ فیصلہ کن لڑائی ہونی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر دوسرے دین پر اسلام کو غالب کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. اور یہ وہ دور ہے جو خصوصیت سے جس میں یہ مضمون بھی صادق آ رہا ہے پوری طرح. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، علماء کی کثرت اور راہبوں کی کثرت، رہبان کی، یاکلون اموال الناس بالباطل، وہ دھوکے دے دے کر جھوٹ ذریعے سے لوگوں کے مال کھا رہے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں. یا روکیں گے کا مضمون لیں تو پھر اس آیت کے ظہور کے وقت کا حال بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جب اسلام کے اظہار علی الدین کلہ کا وقت آئے گا تو تمہیں شرک سے لڑائی لڑنی ہوگی، اور اس زمانے میں کثرت سے ایسے لوگ ہوں گے جو دین سے تعلق رکھتے ہوں گے، دین کا علم رکھتے ہوں گے، مگر وہ
دھوکوں اور جھوٹ ذرائع سے لوگوں کا مال کھا رہے ہوں گے. اور وہ جو آیت ہے کہ تم کیا رزق کو، کیا تم دین کو، انکار کو رزق کا ذریعہ بناتے ہو، اتجلون رزقکم انکم تکذبون، یہ وہی مضمون ہے. تو باطل طریق پر علماء بھی لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسے کھا رہے ہوں گے، اور جو راہب بنے ہوں گے وہ بھی راہب بن کے پیسے لوٹتے ہیں. اور یہ ایک عام چیز ہے، اتنی عام ہو چکی ہے کہ حیرت ہوتی ہے. پاکستان میں تو یہ وبا بن گئی ہے چیز. جن لوگوں کو کہ کوئی بھی حیثیت نہ ہو، اپنی دکان چمکانی ہو، پیسہ چاہیے ہو، تو کسی ایک جگہ جا کر وہ 4 اینٹ کی 1.5 اینٹ کی مسجد اپنی الگ کھڑی کریں، وہاں بیٹھ جائیں، تو ان کے پھر ایجنٹ لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ بہت بڑا بزرگ ایک یہاں بیٹھا ہوا ہے. اور کثرت سے لوگ آتے ہیں، یہاں تک کہ گورنمنٹ کے اونچے افسروں اور فوج کے افسروں میں بھی ایک زمانے تک، اب خدا کرے بچ گئے ہوں وہ، یہ رواج تھا، ایک دوسرے سے دوڑ شروع ہو گئی تھی کہ اعلیٰ عہدے لینے ہیں، اعلیٰ مرتبے حاصل کرنے ہیں، تو ان مختلف جگہوں پہ دکان لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے پیروں کے پاس ضرور پہنچنا ہے. اور پاکستان کی تعلیمی یافتہ سوسائٹی اس معاملے میں اتنی جاہل ہو چکی ہے کہ آپ کو میں جو واقعہ سنانے لگا ہوں، یہ آنکھوں دیکھا حال سچی رپورٹ ہے. اور آپ میں چونکہ کہہ رہا ہوں اس لیے مانیں گے ضرور، لیکن کوئی اور کہتا تو آپ نہ مانتے. واقعہ یہ ہے، ایک نہایت اونچے طبقے کی بات کر رہا ہوں جس کا نام لینا مناسب نہیں، حکومت سے تعلق رکھنے والے ایسے خاندان، بڑے مالدار، پاکستان کی سیاست پر اثر انداز، ان کی عورتیں ایک احمدی عورت کو ساتھ لے کر ایک پیر کے پاس گئیں. اور احمدی عورت نے چونکہ ان کی دوست تھی تو اس نے کہا تم بھی آ جاؤ ساتھ، کوئی حرج نہیں. ان پیر صاحب کے متعلق یہ مشہور ہو چکا تھا کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے ٹیلی فون کا رابطہ ان کا قائم ہے اور بلا تاخیر جواب دیتے ہیں. چنانچہ وہ گئی اور اس نے کہا کہ حال احوال کے بعد اس خاتون نے، جو زیادہ بڑی معزز تھیں، اپنے ساتھ ایک عورت کو، لڑکی کو لے کے آئی تھیں کہ پیر جی منڈا چاہیے دے واسطے. تو اس نے کہا منڈا بڑا دیر نہ لائی. انہوں نے کہا نہیں منڈا چاہیے تو کرو کچھ. تو یوں ہاتھ کیا کہ اللہ میاں منڈا چاہیے ایک. اچھا ختم ہو گیا اس ویلے؟ نہیں، سٹاک وچ کوئی منڈا نہیں ہے. اچھا ٹھہرو، اللہ میاں پھر حکم ہو فرماؤ کڑی ہو جائے گی؟ ہاں کڑی مل سکتی. اچھا ٹھیک ہے پھر کڑی ہو جائے گی. یہ کہہ کے اس کو کہہ دیا جا ہٹ جا، بس ٹھیک ہے کڑی مل گئی. ایسے دھوکے، ایسے بے حیائی کے دھوکے، جسارتوں کی یہ انتہا، اور وہی کے قائل نہیں. وہی نازل ہو گئی، کسی کو کہتے ہیں تو عذاب نازل ہو گیا. اور یہ سلسلے جاری ہیں. تو جب شرک کا یہ حال ہو اس وقت یہ باتیں ہوتی ہیں. مقابلہ ان لوگوں سے ہوگا. یہ ایک پیشگوئی تھی اس میں کہ اس زمانے میں یہ نہ سمجھنا کہ مواحد عام ہو گئے ہوں گے. جب یظہرہ علی الدین کا وقت آنا ہے تو دنیا کی اکثریت مشرک ہو چکی ہوگی. ان مشرکوں سے تمہاری ٹکر ہوگی، اور انہوں نے اپنے مولویوں کو بھی خدا کا درجہ دے دینا ہے اور اپنے راہبوں کو بھی خدا کا درجہ دینا ہے. اور وہ ان سے پھر یہ کریں گے کہ وہ اموال ان کے لوٹیں گے اور کھائیں گے خدا کے نام پر. اور ایک ان کی پہچان ہوگی، یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی طرف نہیں جانے دینا کسی کو. کچھ یہ کہ خود جو بیٹھ جائیں گے بیچ میں رستے روک کر، جو ان تک پہنچے گا وہ وہیں تک پہنچ کے ٹھہر جائے گا، اس کا آگے خدا سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا. دوسرا، جو حقیقی خدا کی راہ کھولی جائے گی اس وقت، جس کے ذریعے یظہر علی الدین کلہ کا انتظام ہونا ہے، اس سے وہ روکیں گے لوگوں کو کہ ادھر نہیں جانا. جو مرضی چلے جاؤ کر لو، کافر ہو جاؤ، بے دین ہو جاؤ، جھوٹے، بے ایمان، دھوکے باز، لوٹنے والے، بچوں پہ ظلم کرنے والے، جدادیں کھانے والے، عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دینے والے، عدل کا خون کرنے والے،
سب کچھ جائز ہے سوائے اس کے کہ تم احمدی ہو جاؤ، وہ ہم نے نہیں ہونے دینا۔ تو یہ جو اجتماع ہے ایک رستے پر سے روکنے کا، یہ صاف بتا رہا ہے کہ قرآن کریم کی یہ جو آیت تھی یہ پیشگوئی کا رنگ رکھتی تھی، اور بین ہی اس طرح پورا ہو چکا ہے آج کے زمانے میں۔ اور اپنا یہ حال ہے کہ صرف دنیا کمائی کی فکر ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة، ان میں امیر تیل والے بھی اور غیر تیل والے بھی سونا چاندی اکٹھے کر رہے ہیں بس۔ ولا ينفقونہ فی سبیل، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ان کے لیے دوبر ہے۔ وبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں عذاب علیم کی خوشخبری دے دو۔ اور جماعت احمدیہ دیکھیں کیسی صاف پہچانی جا رہی ہے، ایک بھی بات یہ بدی جو بیان کی جا رہی ہے یہ جماعت احمدیہ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی۔ نہ کسی عالم کو خدا کا درجہ دیا، نہ کسی راہب کو خدا کا درجہ دیا۔ کوئی راہب کوئی عالم خدا کی راہ میں نہیں بیٹھا، خدا کی راہ کی طرف لے جانے کے لیے ہر وقت کوشاں ہے، شرک کا قلع کما کرنے پر مستعد ہے، اور مال دولت جمع کر کے اپنے پاس ڈھیر کرنے کی بجائے حسب توفیق سب کچھ خدا کی راہ میں چھڑک رہا ہے، خدا کی راہ میں قربان کر رہا ہے۔ اب یہ آیت کا نقشہ اور یہ جماعت احمدیہ کی اپنی حالت یہ صاف بتا رہی ہیں کہ راہ حق یہی ہے، اور روکا اسی رستے سے جا رہا ہے جہاں خدا کی راہ میں قربانیاں کر کے خدا ملتا ہے۔ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ فرمایا یوم علیہا فی نار جہنم، جس دن ان پر تپائے جائیں گے یہ اموال، ان پر داغ لگانے کے لیے مراد ہے، علیہا ان کے خلاف یا ان پر استعمال کرنے کے لیے، یوما تپائے جائیں گے جہنم کی آگ میں، فتقوا بہا جباہہم و جنوبہم، پس ان تپائے ہوئے اموال سے ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ ظہورہم کا مطلب ہے پیٹھیں، جنوبہم و ظہورہم، پیشانیاں بھول گیا تھا، جباہم ان کی پیشانیاں اور ان کی پہلو، جنوبہم و ظہورہم اور ان کی پیٹھیں اس تپائے ہوئے مال سے داغے جائیں گے، یعنی سونا چاندی جو جمع کیا ہوا تھا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ کچھ ہے جو تم نے اپنی جانوں کے لیے جمع کیا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس چکھو اس کو جو تم خزانے اکٹھا کیا کرتے تھے۔ اب ظاہری طور پر وہ سونا چاندی تو نہیں ہے جو یہاں سے لے جا کے وہاں تپایا جائے گا، مراد یہ ہے وہ ان کے لیے سوزش کا موجب بن جائے گا، وہ آگ لگ جائے گی اس بات کی کہ ہم نے کیا کیا، اس سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھا سکے، خدا کی راہ میں قربانی نہ دی، خدا کی راہ میں اسے پیش کر کے خدا کے رستے میں لوگوں کو بلانے میں مدد نہ دی، وغیرہ وغیرہ، اور وہ حسرتیں ہیں جو ان کو جلائیں گی وہاں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی مدت 12 شہرا 12 مہینے ہے، فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی تحریر یا تقدیر میں۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اس دن سے یہی مدت ہے جو چلی آ رہی ہے، یعنی تحریر ہے سے مراد یہ ہے کہ یہ مقدر تھی کہ 12 ہی مہینے ہوں گے، اور کل عالم میں 12 ہی مہینے رائج ہوئے ہیں، اور جہاں مہینوں کے دنوں کے فرق ہوئے ہیں وہاں آگے پیچھے کر کے ان فرقوں کو دور کیا جاتا ہے، مگر 12 مہینے مقدر ہیں۔ اس لیے اس سے ضمناً یہ بھی پتہ چلا کہ بہائیوں کا یہ دعویٰ کہ پچھلے سب نبی سچے تھے اور اس کے باوجود ان کی مدت اپنے اختتام کو پہنچ گئی تب ہم آئے، یہ قطعی طور پر جھوٹا ثابت ہو گیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں ازل سے 19 مہینے ہی مقدر تھے، اور 19 مہینے ہی ہیں جو خدا نے پیدا کیے۔ تو جب
قرآن کریم کا انکار کیا، اس کے واضح طور پر مخالف بات کہہ دی، تو اس کو سچا کہنے کا حق ان کو باقی نہ رہا، خواہ ایک مدت تک کے لیے سچا کہیں۔ کسی مدت میں بھی قرآن کریم ان کے نزدیک سچا نہیں تھا، اور پھر قرآن کی پیشگوئیوں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے شریعت کے ختم ہونے کے بعد نئی شریعت کے آغاز کے طور پر ظاہر ہوئے ہیں۔ تو یہ اکیلی آیت ہی ان کو کلیتاً جھوٹا اور بے بس کر دیتی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں یہی خدا کی تقدیر جاری نظر آ رہی ہے، اور ان میں سے منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پہلی آیت سے اس کا کیا تعلق ہوا؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہاں اچانک مہینوں کی طرف کیوں معاملے کو پھیر دیا؟ وجہ اس مضمون میں ابھی کھل جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ حرص اور ہوا و ہوس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خدا کے منکر یا مشرک دنیا کے بندے ہو چکے ہوتے ہیں، اس حد تک کہ خدا کی جاری تقدیر، مسلمہ تقدیر کو بھی اپنی حرص کی خاطر تبدیل کرنے میں کوئی باک نہیں سمجھتے۔ 12 مہینے مقدر ہیں، ان کے ساتھ یہ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں جہاں پیسے اور حرص کا معاملہ آ جائے، یہ بحث اٹھنے والی ہے۔ تو ضمناً یہ ذکر بھی فرماتا چلا جاتا ہے کہ 12 مہینے ہمیشہ سے مقدر چلے آ رہے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہاں ہے اصل کنجی اس مسئلے کو سمجھنے کی کہ اب کیا بات آئے گی۔ خدا تعالیٰ نے 12 میں سے 4 کو حرمت والے مہینے قرار دیا تھا، ان میں جنگ و جدال نہیں کرنا، اور خواہ تمہارے منفعتوں کا تعلق ہو اس سے، پھر بھی ان کو چھوڑ دینا ہے۔ اور یہی مضمون پہلے مسلمانوں کو پر روشن فرما چکا ہے کہ اللہ کی عبادت میں حج کے تعلق میں منفعت کو پیش نظر نہیں رکھنا، اور اس وجہ سے کہ لوگ آئیں کثرت سے اور تمہیں مالی فائدے پہنچیں، تم نے احکام الہی سے روگردانی نہیں کرنی۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو ان مہینوں میں منفعت کی خاطر احکام الہی میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے۔ فرمایا یہ جو دین ہے جو ہم نے بیان فرمایا ہے، ذالک الدین القیم، یہ ایسا دین ہے جو غیر مبدل اور دائمی ہے۔ دین قیم قرآن کریم میں اس بنیادی دین کو کہا جاتا ہے جو قدر مشترک ہوتا ہے تمام الہی مذاہب میں، اور جو کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ تو یہ دین قیم ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، بس اس کے متعلق میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ، اور مشرکین سے اجتماعی طور پر تمام کے تمام لڑو، کما یقاتلونکم کافہ، جیسا کہ وہ تم سے کافہ لڑتے ہیں۔ تو یہاں بھی پہل ان کی طرف منسوب ہو گئی، کما یقاتلون کے جواب میں ہے یہ دراصل، کہ وہ تو لڑ رہے ہیں تم سے، وہ تو تمہارا مقابلہ کر رہے ہیں اکٹھے، تم بھی الگ الگ ٹولوں میں نہ بٹو بلکہ ایک جان ہو کر ان کا مقابلہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ وہ مضمون ہے جس کی بنیاد وہاں باندھی گئی تھی کہ نسیء کفر کی ایک زیادتی ہے، یضل بہ الذین کفروا، جس سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو گمراہ بنایا جاتا ہے۔ یحلونہ عاما و یحرمونہ عاما، وہ اس کو ایک مہینے میں تو حلال قرار دے دیتے ہیں اور ایک مہینے میں حرام قرار دے دیتے ہیں۔ آمن سال، غلطی سے عام کے مہینے شہر کا ترجمہ کر رہا تھا، آمن لفظ لکھا ہوا ہے۔ یحلونہ آمن مراد مہینہ ہی ہے، مہینے کو ایک سال میں تو حلال قرار دیتے ہیں، ایک دوسرے سال میں حرام قرار دے دیتے ہیں۔ لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ جو کچھ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جس کو حرمت دی ہے،
اس کی مدت، اس کی عدت میں فرق نہ پڑے، 12 کے 12 ہی رہیں مہینے. یہ فعل کرنے سے خدا کی جو 12 مہینوں کی مدت مقرر ہے اس میں فرق نہ پڑے. یہ مقصد ہے اس ہیر پھیر کا. فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور اس کے باوجود جو خدا تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو حلال کر دیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جب تک سمجھایا نہیں جائے گا آپ کو پوری طرح ترجمے سے نہیں سمجھ آئے گی. ہوتا یہ تھا کہ حج کے مہینے میں، چونکہ یہ تاجر قومیں تھیں اور حج کا مہینہ ہمیشہ بدلتا رہتا تھا، کیونکہ یہ سال چھوٹا سال ہے جو ہمارے ہاں اسلام میں رائج سال ہے، یہ قمری مہینوں سے تعلق رکھتا ہے. اب میں اس کا حساب آپ کو بتاتا ہوں. بارہ مہینے مقدر، مگر 12 مہینے ضروری نہیں کہ قمری ہوں. 12 مہینے شمسی بھی شروع سے مقدر چلے آ رہے ہیں، قمری بھی شروع سے مقدر چلے آ رہے ہیں. مہینوں کی 12 ہونے میں تو کبھی کوئی شک دکھائی نہیں دیا کہیں. ہاں ان کی گنتی میں فرق پڑتا رہا ہے. یہود کے زمانے میں بھی یہ رائج تھا کہ گنتی مہینوں کے دنوں کی گنتی کے فرق کی وجہ سے ہر چوتھے سال ان کو کچھ دن بڑھانے پڑتے تھے اور پھر وہ سال پورا ہو جاتا تھا ان کا. مگر بنیادی طور پر یہ تسلیم تھا کہ مہینے 12 ہی ہیں. کفار میں یہ رواج تھا. بعض لوگوں نے کچھ اور باتیں لکھی ہیں، بعضوں نے کچھ اور باتیں لکھی ہیں. جو مجھے توجیہ پسند آئی ہے، جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ محرم کے بعد صفر کا مہینہ آتا تھا، تو وہ محرم کو صفر بنا دیا کرتے تھے. صفر ہے یا صفر ہے؟ صفر. ہاں، صفر بنا دیا کرتے تھے تاکہ محرم کو آگے، اس وقت محرم کو اپنی جگہ سے ہٹا کر اٹھا لیتے تھے اور وہاں صفر رکھ دیتے تھے، اور پھر اس محرم کو کسی دوسری جگہ داخل کر کے ایسے موقع پر داخل کر لیتے تھے جہاں ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہو. اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ تجارتیں جو کرتے تھے، بعض دفعہ حج اور محرم وغیرہ ایسے مہینوں میں آ جاتے تھے، ایسے وقت میں آ جاتے تھے کہ جب کہ آنا جانا وہاں حج تو ہوتا تھا، مگر اگر اس کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیں تو ان کی سفری مصروفیات وغیرہ پر بد اثر پڑتا تھا. یعنی یہ جو بیان کیا گیا وہ یہ بیان کیا گیا ہے. غرض یہ تھی کہ ان کی تجارت کو محرم والے مہینوں سے نقصان نہ پہنچے، اس لیے جہاں ان کو اپنی تجارت پر ان مہینوں کا ایسے موسم میں آنا برا لگتا تھا جس سے ان کی تجارت پر بد اثر پڑتا ہو، تو کہتے تھے اب ہم نے اس کا نام سفر کر دیا ہے، اس مہینے کو ہم اٹھا کے کہیں باہر رکھیں گے، اور جہاں رکھیں گے وہاں وہ وقت ہوگا جو ان کے لیے مفید ہوگا. تو ایک جگہ حرام کر دیا، دوسری جگہ حلال کر دیا. یہ سالوں سے بدلتا تھا معاملہ. بعض سالوں میں اس مہینے کو اٹھا کر ایک جگہ رکھا ہوتا تھا، بعض سالوں میں دوسری جگہ رکھ دیتے تھے، اس لیے کہ سال بدل رہے تھے نا موسم کے ساتھ ساتھ، سال چھوٹے تھے. تو یہ تفصیلی مضمون ہے جس کو مختصر قرآن کریم نے یہاں یوں بیان فرمایا ہے کہ وہ ہو سے مراد حرمت والا مہینہ ہے. حرمت والے مہینے کو کسی سال میں حلال بنا دیا کرتے تھے اور کسی سال میں اسی مہینے کو حرام قرار دے دیا کرتے تھے. اس کی جگہیں عدل بدل کر کے اپنے مقاصد حاصل کیا کرتے تھے. زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے لیے ان کے اعمال بہت خوبصورت کر کے دکھائے گئے ہیں. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. بس جو تعلق ہے 12 مہینوں اور 4 مہینوں کی حرمت کا،
وہ حرص ہی سے ہے، اور حرص والا جو مضمون تھا اسی کے تعلق میں بات کو آگے بڑھا کر مختلف قسم کی دھوکہ بازیاں جو مذہب میں بھی کی جاتی ہیں ان کے مضمون کو مکمل فرمایا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، مگر اس آیت کے ترجمے سے پہلے میں وہ پڑھ کے بھی سنا دوں، کیونکہ ہو سکتا ہے میرے بیان کے باوجود کچھ شبہ رہ گیا ہو۔ جو تفسیر کبیر حضرت امام راضی سے ہم نے نسی کے لیے مضمون بیان کرنے کے لیے عبارت چنی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، تاکہ اگر میرے طرز بیان میں یا میں خود میرے فہم میں کچھ ایسی غلطی ہو کہ آپ کے لیے بھی الجھن کا موجب بن گئی ہو تو وہ صاف ہو جائے۔ قمری سال چونکہ شمسی سال سے چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے قمری مہینے شمسی سال کی مختلف موسموں میں آتے ہیں۔ یہ تو واضح ہو گئی بات، میں نے اسی طرح کہی تھی، کبھی گرمیوں میں اور کبھی سردیوں میں۔ چنانچہ حج کے مہینے بھی کبھی گرمیوں اور کبھی سردیوں میں آتے ہیں، اور چونکہ حج کے موقع اور سفر کے دوران قریش کے مد نظر تجارتی مقاصد اور دنیاوی مصلحتیں بھی ہوتی تھیں، اس طرح ٹکراتے تھے۔ تو یہاں کسی ایک مہینے کی بات حضرت امام راضی نہیں کر رہا ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ محرم کو سفر بنایا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ ہر حج کے لیے خصوصیت کے ساتھ ان کو کچھ تردد کرنا پڑتا تھا۔ اگر تجارتی قافلے جانے ہوں اس موسم میں جس مہینے میں حج آ جائے تو یہ تو بن جاتے تھے حج کے ساتھ اور اس کی مصروفیات میں، تو اس کو ٹالنے کی خاطر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا تھا۔ اور چونکہ حج کے موقع اور سفر کے دوران قریش کے مد نظر تجارتی مقاصد اور دنیاوی مصلحتیں بھی ہوتی تھیں، اور حج کے مہینوں کا اس طرح عدلنا بدلنا تجارتی نقطہ نگاہ سے انہیں گوارا نہ تھا۔ کس طرح عدلنا بدلنا گوارا نہ تھا؟ یعنی موسم بدل جائیں ان کے، کبھی عین گرمیوں میں آ رہا ہے، کبھی سخت سردیوں میں آ رہا ہے، اور ہر سال کھسکتا ہوا کہ کبھی کس موسم میں کبھی اس موسم میں، یہ چیز ان کو گوارا نہیں تھی، کیونکہ تجارتی جو اتار چڑھاؤ ہیں یا جو تجارتی روابط تھے ان کے جو دن معین ہوا کرتے تھے وہ شمسی سالوں سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ قمری مہینے ہونے کی وجہ سے دقت بڑھ گئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے لیپ کے مہینوں کی طرز پر مہینے مقرر کیے، اور اس طرح حج کے مہینے سال کے ایک معین وقت میں ہی آنے لگے۔ یعنی حج کو ایسے وقت میں فکس کر دیا تھا کہ سال تو گزرتا رہتا تھا، باقی مہینے گزر جاتے تھے، حج وہیں کا وہیں رہتا تھا۔ اگر وہ بہار کا حج ان کو منظور تھا تو سارا سال چکر لگا لیتا تھا، حج کا مہینہ اپنی جگہ سے نہیں ٹلتا تھا۔ یہ طریقہ تھا ان کا۔ تبدیلی کرنے کے مرتکب ہونے کی وجہ سے قریش سخت مذمت کے مستحق ٹھہرے۔ النسی سے مراد یہ ہوئی کہ عرب کسی حرمت والے مہینے کی حرمت کو، خواہ کوئی بھی مہینہ ہو، کسی ایک معین مہینے کی بات نہیں ہو رہی، اس سے اٹھا کر کسی دوسرے مہینے پر ڈال دیتے تھے جس کو یہ حرمت حاصل نہیں تھی۔ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے مقرر ہیں، تو ان کے عدل بدل سے جس مہینے کو ضرور سمجھتے تھے اٹھانے کی، کہتے اچھا یہ مہینہ جو ہے نا مثلا محرم، یہ محرم نہیں ہے، اب یہ سفر ہے، اور یہ رجب نہیں ہے، یہ شعبان ہے۔ پھر جب شعبان کا دن وقت آ گیا کسی اور مہینے کہہ دیں گے اب یہ رجب وہاں چلا گیا ہے، تو اپنی مرضی سے پھیرتے رہتے تھے مہینے کو خام خواہ۔ جو اصل ہے مقرر کردہ وہ یہ ہے ذوالقعدہ ذوالحجہ ہونا چاہیے غالباً، حجہ ہی ہے، حجہ ہے، حجہ ہی، ہاں۔ تو حج کی نہیں کیا سی تھی؟ حج تو خیال نہیں ہے، حج سے مراد نیت کرنا، ارادہ باندھنا ہے، اسی سے حج نکلا ہے۔ اصل میں پرانے زمانے میں حجہ ہی تھا لفظ، حج البیت قرآن کریم میں آتا ہے نا، تو حجہ کا مطلب ہے کسی خاص مقصد کا کسی معین طریق پر ارادہ کرنا۔ تو ذوالحجہ ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ، اور پھر محرم،
یہ 3 مہینے مسلسل آتے ہیں، پھر سفر ہے، پھر ربیع الاول، پھر ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، پھر 7واں مہینہ رجب ہے جو محرم مہینہ ہے، اور پھر شعبان، رمضان اور شوال۔ تو 11واں مہینہ، 12واں مہینہ اور پہلا مہینہ یہ محرم مہینے ہیں، اور 7واں مہینہ محرم مہینہ ہے۔ اب اس سے پہلے میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ ان کو محرم قرار دینے میں یہ بھی ایک حکمت ہے کہ حج کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں، ان کے لیے سفر محفوظ ہو جائے، کوئی شرارت نہ ہو، کوئی قتال نہ ہو رہا ہو، اور بعد میں واپس ہونا ہوتا ہے، اس لیے ان کے بعد کے مہینے۔ چنانچہ یہ بات تو سمجھ آ جاتی ہے کہ ذوالقعدہ ذوالحجہ سے پہلے ہے، حج کو بیچ میں رکھا، 1 مہینہ پہلے محرم، اور پھر بعد کا محرم مہینہ آ گیا، وہ بھی محرم۔ لیکن یہ بیچ میں رجب کی نہیں مجھے سمجھ آ رہی، کسی کو آئی ہو تو بتائے۔ یہ 7واں مہینہ رجب کا جو محرم کیا ہے اس میں حکمت ضرور ہے لازماً، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو، مگر کیوں ہے؟ کیا یہ تو نہیں کہ کسی زمانے میں ذوالحجہ کی بجائے رجب میں حج ہوتا ہو اور اس کی یادگار کے طور پر اس کو رکھا گیا ہے؟ مگر جو بھی ہے اس کی حکمت پر پرانے مفسرین وغیرہ نے غور تو کیا ہوگا، اس لیے تلاش کریں جی، آپ بھی اور ماجد صاحب، آپ بھی، ماجد صاحب نہیں، مجید عامر صاحب اور محمد صاحب تو بہت مصروف ہیں، یہ مل جائے گا وقت، کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں ہو سکے تو ڈھونڈیں۔ اس لیے نسی والا حصہ تو واضح ہو گیا، اب اچھا کیا میں نے پڑھ کے سنا دیا، مجھے لگ رہا تھا میں نے پورا کھولا نہیں ابھی تک بات کو۔ ہاں امام صاحب والا سوال ہے، ہاں وہ چلیں جی، اب وقت بھی تھوڑا سا رہ گیا، اب امام صاحب نے جو سوال کرنا کر لیں۔ امام صاحب کو یاد نہیں رہا سوال، میں کہنا کر لیں تو ایک دم گھبرا گیا کہ میں نے کیا سوال کرنا ہے۔ ان کا ہے کہاں سوال؟ ان کو پکڑا دیں نا ہاتھوں میں، یاد ہے؟ بہت اچھا، جزاک اللہ، پھر تو مسئلہ حل ہو گیا۔ شروع کریں۔ یہ ہے مسلمان تھوڑی تعداد کے باوجود کفار پر غالب آئیں گے، ٹھیک ہے ان کی 2 مثالیں دی گئی تھی۔ جی، تو یہ سوال آتا تھا کہ جو دونوں مثالیں دی گئی ہیں ان میں جو نسبت بتائی گئی ہے وہ یہ کیسی ہے؟ تو 2 مثالیں کیوں ذکر کی گئی؟ ایک جیسی تو ہے ہی نہیں، 1 اور 10 کی ہے اور 1 اور 2 کی ہے۔ حضور یہ پہلے تھا کہ 20 اگر صابر ہیں تو 200 پر غالب آئیں گے، اور 100 ہیں تو 1000 پر آئیں گے، ٹھیک ہے، تو دونوں کی نسبت 10 کو نہ نکلتی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ایک کی بجائے 2 مثالیں کس وجہ سے؟ اس لیے کہ کم سے کم تعداد 20، اور اس کے بعد بڑھتے بھی جاؤ گے تو غالب آتے چلے جاؤ گے، کسی خاص تعداد پر جا کے یہ برکت چھینی نہیں جائے گی تم سے۔ 1000 اگر 100 ہو جاؤ گے تو مقابل پر پھر دیکھیں نا کتنی بڑی تعداد 1000 کی کتنی بڑی نظر آتی ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 20 جوان تھوڑے بڑے چوٹی کے نکل آئیں، وہ 200 پر غالب آ جائیں، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو ایران کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں ان میں بعض دفعہ بہت تھوڑی تعداد میں اس وقت کے مسلمان جرنیلوں نے چوٹی کے آدمی چن لیے تھے جو پورے بڑے 60,000 کے لشکر پہ حملہ کرنے کے لیے بھیج دیے، اور سارا دن لڑتے رہے ہیں، اور بہت تھوڑے ان میں سے شہید ہوئے یا زخمی ہوئے، اور سینکڑوں کو مار کے پھر وہ واپس لوٹے ہیں۔ تو بعض دفعہ 20 چنیدہ آدمی بھی تو ہو سکتے ہیں، لیکن جب فارمولہ بڑا ہو جائے، بکھر جائے، تو پھر یہ دعویٰ کرنا بڑا مشکل ہے کہ 100 ہو جاؤ اور 1000 کے مقابلے پر ٹھہر جاؤ گے، یہ بتانے کے لیے کہ جو خدا کا وعدہ ہے اس کا اتفاقی حادثات یا بدلتے ہوئے واقعات سے تعلق نہیں ہے۔ جب یہ وعدے کا دن آئے گا تو خواہ تمہاری تعداد تھوڑی ہو، مگر اتنی تھوڑی نہ ہو کہ نفسیاتی لحاظ سے جو اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ 1-10 کا مقابلے کا ذکر نہیں فرمایا، تو کتنا حیرت انگیز گہرا کلام ہے
ایسی ذات کا کلام ہے جو انسانی نفسیات کو کنوں تک کو سمجھتا ہے پوری طرح، کہ یہ ایسا وعدہ کیا ہی نہیں گیا جس کے لیے خدا کو اپنی تقدیر بدلنی پڑنی تھی. تو جہاں ایک کا مقابلہ ہے وہاں ذکر ہی نہیں شروع کیا، 20 سے شروع کیا ہے، 20 200 پر. ٹھیک ہے. اب 20 میں نے جیسا کہ بیان کیا ہے بعض دفعہ اتفاقاً چنیدہ 20 ہو سکتے ہیں، لیکن 1000 کے لیے کہنا بڑا مشکل ہے، یا 100 کے لیے کہ 100 ایسے چنیدہ ہوں کہ 1000 کے اوپر غالب آ جائیں. اس لیے 2 الگ الگ سمتیں مقرر فرما دی ہیں. کم سے کم یہ ہے زیادہ سے زیادہ وہ اور اس سے آگے جتنا بھی ہے. سمجھ گئے؟ نہیں میرا یہ خیال ہے، ضروری نہیں یہی ہو. اچھا آگے دوسرے سوال کا جواب کچھ آ ہی گیا ہے جی، کیا کہ اس میں تھا کہ جو 20 کی جو نسبت بیان کی گئی ہے اس میں صابرون کی شرط رکھی گئی ہے، اچھا 100 کے ساتھ نہیں ہے. پھر دوسری مثال میں 3 جگہ صابرون کہہ کے صابر کے مضمون کو اتنا پکا کر دیا ہے کہ آخر میں بیچ میں شامل ہے. وہ نکالیں جی آیتیں، میں نکال دوں ابھی. اس میں تو ایک لمحہ کے لیے بھی شک نہیں گزرتا کہ صابر اس میں داخل ہے. اگلے میں آخری جو چوتھا ہے نا، دوسری کیٹیگری کا دوسرا جز، وہاں لفظ سے صابر غائب آپ کو دکھائی دے گا. پہلی کیٹیگری میں بھی دوسری جگہ میں دکھا دوں دوسرے حصے میں. جی یہ ہاں سنیں جی، اب سن لیں. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون. ایک چیز، اگر الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فان یکم منکن 100 صابرۃ یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000. دونوں جگہ پہلے جز میں صبر کا ذکر ہے اور دوسرے جز میں نہیں. یہ مطلب ہے نا. ہاں یہ بالکل درست ہے، مگر اس لیے کہ جو کیٹیگری کی تفصیل بیان ہو گئی ایک جگہ، تو دوسری جگہ بے وجہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. صبر شرط ہے. اب اول جز میں شرط داخل کرنے کے بعد دوسری میں شرط کو اٹھایا نہیں گیا بلکہ مفہوماً داخل سمجھا گیا ہے. صبر کے بغیر تو سوال نہیں پیدا. ٹھیک ہے. آخر میں بھی صبر کو ریپیٹ غالباً اسی لیے. ہاں اس کے بعد آتا ہے فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. یہ بات آپ نے یاد کرا دی، اچھا ہوا کہ آخری نتیجہ یہ نکالا ہے کہ مَعَ الصَّابِرِينَ ہے. تو ان میں سے اگر غیر صابر ہوتے تو خدا ان کے ساتھ کیوں ہونا تھا؟ یہ بتا دیا ہے کہ قاعدہ کلیہ ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. اب وقت ختم ہو گیا نا، باقی پھر انشاءاللہ ابھی اور بھی ایک دو مسئلے 6 میں